الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق نمبر 5 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات ہم لیں گے۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اہدنا کا ترجمہ کیجئے، ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے اسے، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں۔ چلیے اب میوٹ کر لیجئے پلیز۔ آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم اذان جو ہے وہ اس کے الفاظ دیکھیں گے۔ گرامر میں ہم آج نئے 3 جو ہے حروف جو ہے وہ لی من ان اور ان کو ضمائر کے ساتھ جوڑنا سیکھیں گے، نکات تعلیم دیکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ اس سبق میں آپ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً جو ہے 4000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 57 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 19,000 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں، جو ہمارے ٹارگٹ کے تقریباً نصف کے برابر ہے، اور یہ 5ویں کلاس ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اس میں ذاتی ہے، اللہ کا نام ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ اکبر، سب اللہ سب سے بڑا ہے۔ پلیز آپ میوٹ رکھیے اور مجھے سننے کی کوشش کیجئے، جزاک اللہ۔ اکبر کے معنی ہے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کبیر، کبیر کے معنی ہوتا ہے بڑا، اور جب اس کے ساتھ الف لگ جاتا ہے عربی میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اکبر، سب سے بڑا۔ جیسے انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ، سب سے اہم، اسی طرح اکبر جو ہے یہ موسٹ کے معنی میں الف جو ہے حمزہ جو ہے یہ موسٹ کے معنی دیتا ہے عربی میں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے کثیر، اور جب اس کے ساتھ حمزہ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اکثر، سب سے زیادہ۔ تو اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا علم زیادہ حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا اور اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا، کس کی بات مانی، اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ اس لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس اور جو ہے خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آئیے گہرے احساس تصور کے ساتھ دعا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ میں سے کوئی اس کا ایک بار ترجمہ کر دے، پھر ہم آگے چلتے ہیں پلیز۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ تو یہ کچھ سوال ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے۔ ABCD۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اب اللہ سب سے بڑا ہے۔ بڑا ہے،
ابھی توجہ کیجیے اللہ سب سے بڑا ہے، ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کرے، طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں، تمام صفات تمام جو اب آتی ہیں ABCD ہر چیز میں، طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں اذان کا، اب میوٹ کر لیجئے پلیز۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ، اشہد کے معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مختلف حروف کے حساب سے، آپ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اشہد کے معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں، یہ جب آپ مضارع پڑھیں گے فعل میں تو تب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حمزہ جو ہے وہ آنا کے متبادل ہوتا ہے۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں۔ اسی طرح لفظ پڑھا تھا اعوذ، یہ جب تعوذ پڑھ رہے تھے تو پہلی کلاس میں ہی یہ آپ کو بتایا گیا تھا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں یا جو ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہاں یہ پڑھا تھا۔ ان کے معنی ہوتا ہے کہ، اور لا کے معنی ہے نہیں۔ آئیے آج آپ کو کچھ اور الفاظ بھی ہم بتائیں گے جن کے معنی ہوتے ہیں نہیں کے۔ ایک تو ہے ماں، ماں کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کے ہیں نہیں کے، اور ایک لفظ ہوتا ہے لا، لا کے معنی بھی ہوتے ہیں نہیں۔ ایک لفظ آئے گا لم، یہ آگے ہم پڑھیں گے، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں نہیں، لیکن یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں ڈڈ ناٹ، یعنی ماضی میں نہیں کے معنی دیتا ہے یہ لفظ۔ اور ایک اور لفظ آتا ہے ہرگز نہیں، یہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے ول ناٹ۔ تو یہ چار لفظ جو ہم جہاں اس کو QC1 میں پڑھیں گے جو نہیں کے معنی بھی دیتے ہیں، ماں، لا، لم، لک۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ الہ، الہ کی جمع آگے میں آتا ہے، کبھی کبھی اسے یاد کر لیتے ہیں۔ آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ تو رہی ہے۔ آئیے اس جو ہے کلمہ مبارک کے، آئیے اس کلمہ مبارک کے جو ہے وہ اسباق دیکھتے ہیں۔ الہ کے تین اہم معنی یہ ہے، جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے۔ ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں، اشہد میں شہادت دیتا ہوں، ان کے معنی ہوتا ہے کہ، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو کیا ہوا، میں شہادت کسی چیز کی دیتا ہوں، یعنی اللہ سے جو ہے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ تو میں اور میری باتیں اور میرا عمل وہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حکم مانتا ہوں اور اسی کے عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بس زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں پر اسلام، ہم کو لوگوں کے جو ہے اسلام پر شہادت دینا ہے، یعنی دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد یعنی تحیات میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو آگے چلنے سے پہلے اس کلمہ مبارک کا جو ہے ترجمہ کیجیے۔ یس نسیم سعید، آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے۔ اشہد میں گواہی دیتی ہوں، ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جزاک اللہ خیر۔ کچھ سوالات ہیں
अशहदु का मायने बताइए। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही दूंगा, मैं ईमान रखता हूँ, मैं अमल करता हूँ। एक से ज्यादा जवाब होंगे। मैं गवाही देता हूँ। A और B, जाहिद A और B, जवाब होंगे। ए और बी। ये कर लीजिए। अभी आपको पहचान नहीं है, अगरचे आपने फेल नहीं पढ़ा, लेकिन जब भी ये मुदारे आएगा उसके दो तर्जमे होंगे, यानी हाल में भी और मुस्तकबिल में भी। ये अशहदु जो है, अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये जब हमजा आता है तो ये मुदारे में ले जाता है, जैसे अऊज़ु। इसी तरह अशहदु ये जो है मुदारे की एक किस्म है। इलाह का मानी बताइए। जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इताअत की जाए, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, मेहरबान है। एक से ज़ायद जो आपका इंतखाब कीजिए। A B C B और C। Very A good. B C। अच्छा चले ये सवाल तो पढ़ लेते हैं ना। इल्लल्लाह का मानी बताइए कि नहीं अल्लाह, अल्लाह के लिए सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के। अच्छा अब जो है तवज्जो कीजिए। गवाही देना, शहादत का मतलब एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब करें, अमाल के जरिए उसका इज़हार करना, समझना, Yes. उसे आपके लिए Yes. पहुंचाना, याद करना। जी A और C, B, okay. चलिए प्लीज अभी म्यूट कर दीजिए। ये जिनके यहाँ बच्चों का शोर हो रहा है वो खुद ही अपने आप को म्यूट कर लिया करें ताकि क्लास में उनकी आवाजें न आए। और आइए देखते हैं इनके असबाब। उससे पहले लफ्ज़ कलमा अन्ना, अन्ना की मैनी होते हैं के, और अन के मैनी भी के होते हैं। अभी हम ये थोड़ी देर में इन चारों को देखेंगे। जैसे एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें क्या था? अन था, अन के मैनी के। और इसी को हमने पढ़ा अशहदु अन्ना, अन्ना जो है इसके मैनी भी के है, यानी अन और अन्ना दोनों के मायने के हैं। और इनको हम इससे कलमा शहादत से याद करें। इनके क्या मायने होंगे? चले सवाल आ गया। के अगर हाँ देखिए, अगर मैं आपसे वैसे पूछता जैसे अभी पूछा मैंने, इनको आपको समझ नहीं आया, लेकिन अगर मैं कहता इंशाअल्लाह तो आप फौरन कहते हैं इनके मैंने अगर। इसका मतलब ये हुआ के हरूफ, अल्फाज और इसम के जो है वो मायने याद करने के लिए अगर हम कोई ऐसे जुमले जो है याद रखें जो हमारे रोजमर्रा में आते हैं या जो हमारे लिए आम फहम है, समझ जाते हैं। जैसे इंशाअल्लाह आम लफ्ज है, आम बोला जाता है, अगर अल्लाह चाहे, तो इससे इनका मतलब आ गया। तो आइए इसे देखते हैं। इसी तरह लफ्ज है इन्ना, इन्ना के मैंने मतलब बेशक, वैसे याद नहीं होता, लेकिन अगर आपको कहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो यहाँ फिर पता चलता है बेशक, बेशक अल्लाह जो है सब्र करने वालों के साथ है। तो आइए इन चारों अल्फाज के लिए जो है तो मुतवज्जो दीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को और जो है गहरा लंबा सांस लें। हम इन्हें सीखने जा रहे हैं चारों अल्फाज। पहला लफ्ज है अन, और इसकी मिसाल है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरा लफ्ज है अन्ना, अन्ना की मिसाल क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल है। तो ये दोनों लफ्ज अन और अन्ना, इनके मायने क्या होते हैं? के। तीसरा लफ्ज है इन, इनके लिए जुमला क्या होगा? वही अभी बताया था, कोई मुझे याद दिला दे, मैं भूल गया। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और एक और लफ्ज है, एक और इंशाअल्लाह। प्लीज म्यूट कर दीजिए। और चौथा लफ्ज था इन्ना, इन्ना के मायने क्या है? बेशक। बेशक। और बेशक। प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं कोई गुर की बात बताने चला हूँ आपको। इनमें ये जो पहले दो लफ्ज हैं ये जबर के साथ है। देखिए ये हमजा के ऊपर दोनों पे जबर है, इन दोनों के मायने भी एक ही है, के। अन और अन्ना के मायने के, और ये दोनों जबर के साथ है। ये दोनों जो बाद वाले हैं इन और इन्ना, ये जेर के साथ आते हैं। इनके जो है हमजा के नीचे जेर है, और इन दोनों के मायने मुख्तलिफ है। इनके मायने हैं अगर, और इन्ना के मायने है बेशक। ये कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये चारों अल्फाज बहुत इस्तेमाल होते हैं
تو اس لیے ان کا معنی آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے. ان انا چلو وہ تو آسان ہے, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ان اور انا کے معنی میں فرق ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ دیکھیے اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. انا ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھ لیا تھا. اور محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے. محمد ایک ایسا لفظ ہے جو آپ سے پہلے کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. یہ آپ کے کا نام جو ہے آپ کے دادا نے پہلی بار رکھا تھا. تو آپ نے چونکہ یہ لفظ لکھا تو میں نے پوچھا اس کے کیا معنی ہے. تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ اس کے معنی ہے جس کی بہت تعریف کی یا کی جائے گی. تو لہٰذا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, تو لہٰذا آپ میں سے کس نے درود پڑھا ہے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیں, پڑھیں, سنیں, تو آپ جو ہے اس پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں. لفظ یہاں پہ رسول آیا. رسول جو ہے وہ اسم ہے اور اس کی جمع ہوتا ہے رسول. رسول کی جمع رسول ہوتا ہے. تو آئیے اس کلمہ مبارک کے جو ہے وہ اسباق لیتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں, یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر آفس میں یا بازار میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چو و چرا مانتا ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. گیٹ کھول دو, رمشا آ گئی. آگے چلنے سے پہلے جو ہے اس کا کوئی ترجمہ آپ میں سے کر دیں اس کلمہ مبارک کا. محمد. جی کون کہے گا؟ ہینڈ. جی محمد عارف. یس بردر عارف, آپ نے انمیوٹ کیا تھا, آپ کیجئے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پڑھیں, دیکھیں, سنیں, تو آپ جو ہے درود, اور اگر درود نہیں ہے تو کم سے کم الفاظ جو آتے ہیں وہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں. جزاک اللہ خیر برادر. آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں. وہ رسول اللہ ہے, اس کا ترجمہ کیجئے. وہ رسول ہے, وہ ایک رسول ہے, اللہ کے ایک رسول, اور وہ اللہ کے رسول ہے. یہ بھی سیدھی. وہ اللہ کے رسول. وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے رسول. جزاک اللہ. چلیے اگلا کلمہ دیکھتے ہیں. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. حیا کے معنی آؤ. حیا کے معنی ہوتے ہیں آؤ. کہاں؟ اللہ پر. کس طرف آؤ؟ صلاۃ, نماز کے. یہ صلاۃ جو لفظ ہے یہ کوئی بتائے گا اس میں فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ الصلاۃ. نماز. اسم ہے. الف لام آیا شروع میں. ہاں الف لام آیا. اسم. الف لام جب کسی بھی اسم کا ہے تو آپ فوراً کہہ دیے تو اسم میں دیکھو الف لام کا ہوگا. اگلا جو ہے حیا علی آئیں طرف کسا الفلاح. تو الفلاح جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم میں فعل ہے, حرف ہے؟ اسم ہے. اس میں بھی الف لام آیا شروع میں. ہاں الف لام لگا ہے. یہ آپ کی پکی دلیل ہے کہ الف لام جس پہ لگ گیا وہ اسم میں, باقی آگے کسی چیز کی پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو صلاۃ جو ہے وہ لفظ مذکر ہے مؤنث ہے؟ کیونکہ کل ہم نے کوئی مذکر مؤنث بھی شروع کر دیے تھے. مؤنث ہے. مؤنث بولتے آئی. مؤنث. ہاں لیکن ابھی کام کی بات بتانے لگا, اسے سنو غور سے. لازمی نہیں ہے کہ جس حرف یا جو لفظ کے آخر میں بولتے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث. اکثر مؤنث ہوتے ہیں یس, لیکن سارے کے سارے نہیں ہوتے. جیسے طلحہ آخر میں بولتے آتا ہے یا جو ہے, اور اسامہ بولتے لکھتے ہیں عربی والے. ہم تو یہ پڑھتے ہیں لیکن وہ بولتے, جیسے اب یہاں میں صلاۃ کہہ رہا ہوں اور یہ لفظ ہے صلاۃ, ایک لفظ اردو میں ہم بول ہی سے کرتے. تو سارے بولتے والے مؤنث نہیں ہوتے لیکن اکثر مؤنث ہوتے ہیں. اور جب مؤنث ہوتا ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف تے. اسم کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ الف لگاتے. تو یہ دیکھیے الف تا لگایا, یہ کیا بنا؟ صلوات. یہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث کی جمع الف تا بناتے ہیں. جہاں آپ کو خود پتہ چل رہا ہے تو آپ بے شک
اپنے طور پہ بولتے رہیں، جواب دیتے رہیں، جواب صحیح ہوگا وہ آپ کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا، آپ کے یہ وہ فخر ہوگا کہ جی یہ کلمہ آتا تھا اور میں نے دیکھو صحیح جواب دیا۔ تو آئیے کہاں حی علی، آئیں نماز پر، آئیں فلاح کی طرف۔ فلاح یہ اردو کا لفظ بھی ہے، فلاح میں ہم کہتے ہیں جیسے فلاح آخرت، فلاح دارین، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی کامیابی کی طرف۔ تو آئیے اس کلمہ مبارک کے جو ہے وہ اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا، یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو، نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی، دل و دماغ کو فائدے۔ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ نماز میں قرآن پر غور کریں گے تو ہدایت میں، ایمان، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر جو ہے غور کرنے سے جو ہے کیا ہوگا، دل و دماغ کو جو ہے یہ جو دنیا ہے دنیاوی جو ہے فکروں سے آزادی ملے گی۔ جسمانی فائدے کیا ہیں؟ وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، بندی کی عادت بنے گی، مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ۔ اجتماعی فائدے کیا ہیں نماز کے؟ مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی و غمی کی خبریں ملتی رہیں گی اور وقت ضرورت پر ہم ان کی مدد کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا وغیرہ۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن اول پرسش نماز، پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز ہی ہوگا، اسی کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹے قسمت میں جا رہا ہو۔ مثلا اگر آپ نے لاہور جانا ہے اور آپ رک جب پشاور کی طرف کر کے چلنا شروع کریں اور سمجھے کہ میں لاہور جاؤں گا، لاہور نہیں جائیں گے، آپ پشاور تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ آخرت کا جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کی بجائے آپ دنیا کی طرف چل پڑے ہیں تو آپ آخرت کے سفر کے لیے نہیں جا رہے ہیں، دنیا کے سفر کی چل پڑے ہیں۔ اور اس لیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی جو ہے اس کا ترجمہ کرے، یہ جو کلمہ مبارکہ، جی آپ میں سے کوئی اس کا جو ہے ترجمہ کر دے۔ جی مصطفیٰ، بردر مصطفیٰ آپ کہیے۔ جی حی علی آؤ طرف الصلاۃ نماز کے، حی علی آؤ طرف الفلاح کامیابی کے۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ ہاں جی عارف یہ بتائیے حی علی الصلاۃ کا پیغام کیا ہے؟ گھر میں نماز ادا کرنا، آفس میں نماز ادا کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنا، نماز کو یاد رکھنا، مسجد میں نماز ادا کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنا۔ ہاں چلیں کوئی نہیں، ابھی نماز ادا سب بتائیں گے۔ الفلاح کا معنی بتائیے، اور نماز کامیابی، نماز کی طرف کامیابی کی طرف، یہ بھی کامیابی، کامیابی، کامیابی کی طرف۔ چلیے اب میوٹ کر لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اختتامی الفاظ ہیں اذان کے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کا یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع، مگر یہاں گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ۔ اگر نہ مانو گے بھی تو اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، ہمارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، بلکہ اس کی پکار پر لبیک کرنے سے تم دنیا اور آخرت کی فلاح ہو۔ دن میں 5 دفعہ جو ہے یہ پکار سنائی دیتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اور اگر یہ سن کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور پھر بھی ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو گویا ہم جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے مانے نہ مانے، اس کے حکم پر آئیں یا نہ آئیں، اس نے تو آپ کے لیے ایک اچھا راستہ جو ہے وہ منتخب کیا اور آپ کو دعوت دی، اور اگر آپ جائیں گے تو اس میں آپ کا بھلا ہے۔ آئیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ، ایک سے زائد جواب ہوں گے۔ ذکر کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرنا، ذکر کرنا، ABCD۔ جی yes, چاروں طریقے۔ کہیں لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا
وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث مبارک ہے ابو داؤد کی. اور ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے قریب المرگ جو ہے شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اور ان میں سے صرف 1 یا 2 نے کلمہ پڑھا. اسی طرح ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہوگی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا گانا اور پھر مر گیا. اللہ معاف کرے. تو یہ جو اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے، مثلا اگر آپ دل میں ذکر کرتے ہوئے کہیں جا رہے ہو، اچانک سامنے سے کوئی چیز آ جاتی ہے، کچھ آواز سنائی دیتی ہے، تو آپ کا دل نہیں رکے گا. لیکن اگر آپ زبان سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ رک جائیں گے. پھر بھی زبان پہ جس چیز کو آپ زیادہ بار دہراتے ہیں وہ زیادہ جلدی یاد آتی ہے. تو اب ہم ایک چھوٹا سا وقفے کے ساتھ اگلے حصے کی طرف چلیں گے. اگر آپ میں سے اس سبق کے بارے میں کسی کا کوئی ایک آدھ سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے، ورنہ ہم دوسرے حصے کی ابتدا کرتے ہیں. آئیے دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 5B حصہ گرامر میں جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس کیا. سب سے پہلے تو پچھلے اسباق سے کچھ سوالات اور دہرائی ہم کریں گے اور پھر آج کے جو ہے سبق انشاءاللہ ہم 3 لفظ یعنی حروف جو ہے وہ پڑھیں گے. ہم نے لفظ کی 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف. تو اسم تو ہم نے بہت پڑھ لیا، واحد بھی پڑھ لیے، مؤنث بھی، جمع بھی، مذکر بھی. اب جو ہے یہ حرف شروع ہو رہے ہیں. تو یہ سکھلائی گرامر کی ہمیشہ ہم TPI ٹوٹل فزیکل ایکٹیو جو ہوتا ہے انٹریکشن کے ساتھ کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. ایک بار پھر دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جسم کی تمام جو ہے وہ صلاحیتیں اور حصے جو ہیں ان کو استعمال کیجیے. یہ ہمارا ٹیبل ہے. میں نے کہا تھا جب تک ہم افعال پہ نہیں پہنچتے اسے ہم بار بار دہراتے رہیں گے تاکہ یہ پکا ہو جائے. تو اس کو میں ایک بار آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. پھر ہم نے کل جو ہے یہ کچھ جملے بھی دیکھے تھے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہوا مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. آنا مسلم، میں مسلمان ہوں. انت مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان. پھر ہم نے ایک اور چیز بھی کل دیکھی تھی، جیسے لفظ ہے من ہوا، وہ کون ہے؟ تو اس کا کیا جواب تھا؟ جی من ہوا کا جواب دیجئے. ہوا ہوا مسلم. مسلم. ہوا مسلم. اور اگر میں کہوں من ہم، یہ اشارہ دیکھیے، ہم مسلمون. ہم مسلمون. یہ اب آپ کا پکا ہو گیا ہے. اب تھوڑا سا میوٹ کر لیجئے، وہ سوری اپنے آپ کو جو ہے میوٹ کر کے دیجئے. پھر کل ہم نے ضمیر کی دوسری حالت بھی دیکھی تھی، وہ اس کا، ہم ان سب کا. اور اس کا دوسرا حصہ ہم نے دیکھا تھا کا آپ کا، ای میرا. اور تیسرا حصہ ہم نے یہ دیکھا تھا تم آپ سب کا، نہ ہمارا. وہ، ہم، کا، ای، تم، نہ. ہم، کا، ای، تم، نہ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ دیکھیے دونوں ٹیبل اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھیے.
وہ ہم وہ، تو دوسری اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ اس کا، ہم ان سب کا. یہ دیکھیے انتا آپ، آنا میں، انتا آپ آنا میں، اور اس کا دوسرا فارم کیا ہوگی؟ کا آپ کا، یہ میرا. تیسرا جو ہم نے گروپ دیکھا تھا انتم، سوری انتم آپ سب، نحنو ہم سب، اور اس کی دوسری فارم کیا تھی؟ کم آپ سب کا، نہ ہمارا. تو ہوگا ہم، وہ ہم، انتا انا، کا یا، انتم نحنو تم نہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آئیے اس کے ساتھ ایک اسم ملا کے دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہم اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربہم ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا. یہ کون دہرائے گا بھائی؟ ہینڈ ریز کیجئے. ہاں جی سمیرہ، سمیرہ پلیز اسٹاپ کرا دیجیے. کرائیے. ربو ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا. ویری گڈ. چلے جی شگفتہ آپ ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ دہرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ خیر سسٹر. اب یہ دیکھیں کچھ سوال جواب ہے. من ربہ، کیا جواب ہوگا؟ رب رب اللہ، رب اللہ کا وہ جواب اس ہم کا ہے. رب. رب من ربہم، ربہم اللہ، ربہم اللہ، یعنی ہم کا جواب ہم سے آیا ہے. یہ سب سے آسان سوال ہوتا ہے. اگلا سوال ہے من ربو کا، ربی اللہ. ربی اللہ، ربی من ربو اللہ، کا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ. ربی اللہ. کا کی ضمیر کا کی طرف لوٹے گی، تو یہ ہوگا ربی اللہ. ربی، ربی ایک دو دفعہ تلفظ کیجیے، ربی، ربی اللہ. اچھا اب ہے من ربکم، اس کا جواب ربنا اللہ، رب اللہ. یہ آپ نے پکا کرنا ہے کسی ون میں. تو آپ سمجھیں آپ کے مقابل میں جو ہے آپ کے پکے ہو جائیں گے. ہوا کی جمع ہم ہوتا ہے، ہوا ہم. ہو آئے گا تو ہو جواب آئے گا، ہم آئے گا تو ہم آئے گا. کا جواب یا سے آتا ہے، کم کا جواب نہ سے آتا ہے. چلے اب یہ کون مجھے کرائے گا؟ یہ ساری ابھی تک ہم دہرائی کرا رہے ہیں. میں یہ دہرائی اپنی کلاس کے حصے کے اندر آپ کو کراتا ہوں. آج کا سبق کبھی شروع نہیں ہوا. ہوا مسلم، تو یہ کیا ہوگا؟ مسلمان، یا مسلم، یا مسلم، یا مسلمتن، مومن، تو آگے کیا ہوگا؟ یا مومنات، یا مومنات، ہوا صالحون، یا صالحات. یا صالحات، صالحتن، ہوا صابرون، یا 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 صابرات، یا صابرات. ہوا صابرتن، شاکر، یا یا شاکرات. شاکرات. شاکرتن. ہم نے پڑھا تھا. یہ آپ کی دہرائی کے لیے ہے، یہ آپ کو پکا گیا. پھر ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی. اگر ہم کہیں ربو ہوں تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ ربوہا، اس کے لیے کیا آئے گا؟ ربوہا. اور اگر میں کہوں تینوں ہوں تو ادھر کیا ہوگا؟ دینہا. دینہا. دینہا، کتابها، کتابوہا، کتابها، رسولوہا، رسولها، اسمہا. اسمها. اسمها. تو یہ جو ہے کل ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ اس کی دہرائی تھی. اب ابھی میں جو ہے جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش جوڑا جاتا ہے، الف لام جوڑا جاتا ہے، ایس جوڑا جاتا ہے جیسے انگریزی میں ہوتا ہے، یا واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے. یہ واو بھی جین، ڈی. اسمائے ہم اسمائے ہم کا ترجمہ کیجئے. ہمارے نام، ان سب کے نام، آپ سب کے نام، اس کا نام. ان سب ان سب کے نام. کے نام. سب کے نام. اچھا، یہ صالحتن کا معنی بتائیے.
وہ مومن نیک ہے، وہ سب نیک ہے، وہ مذکر نیک ہے، آپ مؤنث نیک ہے، وہ ایک۔ مؤنث نیک ہے۔ ایک وہ ایک۔ مؤنث آئیے، بس ابھی میوٹ کر لیجئے، اب جو ہے آج کا سبق شروع ہوتا ہے، توجہ کیجئے، گہرا سانس لیجئے، کیونکہ آج ہم نے 3 نئے جو ہے وہ حرف جو ہے وہ سیکھنے ہیں۔ ہم اس سے پہلے یہ دیکھ چکے ہیں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم جو کسی چیز جگہ کا نام ہوتا ہے، جیسے کتاب مکہ، یا صرف مسلم مومن اور اس کی پہچان شروع میں الف لام، یا پھر آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا پھر جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا آتے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا فعل، چونکہ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا لیکن ہمیں کلمے کا پتہ ہونا چاہیے، ایسا کلمہ جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور زمانہ پایا جائے، وہ فعل ہے۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا حرف، جو 2 اسموں اور فعلوں کو ملا ہے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ تو آج ہم یہ حرف سے شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں 3 حرف جو ہے کیا ہے۔ دیکھیں حروف جو ہے اس میں ایک آتا ہے لا، لی، یہ کبھی زبر سے آتا ہے کبھی زیر سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے لیے۔ ایک حرف ہے من، اس کے معنی ہوتا ہے سے۔ ایک حرف ہوتا ہے ان، اس کے معنی ہوتا ہے سے اور بارے میں۔ اس کے 2 ترجمے یہاں پہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان کے معنی سے اور ان کے معنی بارے میں۔ تو آئیے ان کی مشق کرتے ہیں۔ اس سبق میں صرف 2 باتیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ لا لی کے لیے مثال ہے للہ، من کے لیے مثال ہے من الشیطان، اور ایک نیا لفظ ان کو ہم نے پڑھا تھا، کس نے پڑھا تھا بھائی؟ انہو، انہا کل ہی پڑھایا تھا، انہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان وہاں ہم نے پڑھا۔ اور حروف ہا، ہن، کا، کی، یا، ن سے جوڑ۔ تو آئیے یہ دیکھیے آپ کے سامنے 3 جو ہے حروف ہیں، لی، لا، من، ان۔ اب یہ ضمائر آئیں گے آپ کے سامنے۔ پہلا آیا ہو، پلیز میوٹ کیجئے، میوٹ رکھیے تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ جب میں آپ سے پوچھوں گا اس وقت میوٹ کیجئے گا۔ ہم کے ساتھ ملائیں گے، ابھی غور سے سنیں میں کیسے ملا تھا۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، ان ہو اس سے، ان ہو ان سب سے۔ دوسرے گروپ کو کیسے ملائیں گے دیکھیے، لکا تیرے لیے یا آپ کے لیے، سوری لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے۔ تیسرے گروپ کو دیکھیں میں کیسے جوڑتا ہوں، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ اب آپ یہ کہیں گے من اور ان کے آپ ایک جیسی ترجمے نہیں، ان کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جب جملوں میں آتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے۔ تو اس کی مثال یاد کرنے کے لیے دیکھ لیجئے، لی لفظ جو ہے اس کے لیے ہم کہاں سے یاد کرتے ہیں، الحمدللہ، للہ اللہ کے لیے، اس کے یہ معنی ہے۔ تو آئیے اس کا جو ہے ضمائر کے ساتھ ٹیبل بنائیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا میرے لیے۔ آپ میں سے کوئی ایک بار اس ایک ٹیبل کو دہرا دے۔ یس ہاں جی سمیرہ آپ نے ہینڈ پہلے ریز کر لیا، کر دیجئے۔ لہو لہم، لکا لی، لکم لنا۔ گڈ، برادر عارف آپ ترجمے کے ساتھ کرا دیجئے۔ لہو لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ سسٹر آپ عارف کب سے ہو گئی؟ یہ نام بدل لیا آپ نے اپنا؟ اچھا چلو خیر ہے، چلے برادر عارف ترجمے کے ساتھ کرائیے۔ نہیں، جس کا نام لیا گیا اس کو کرنے دیں، آپ کا ایک باری آئے گی، مت فکر کریں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ چلے برادر عارف دہرائیے ترجمے کے ساتھ۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ تھینک یو۔ ویری گڈ۔ چلیں
اب یہ توجہ کریں, میوٹ کر لیں اور غور سے دیکھیں, کیونکہ یہ جب مختلف کلر کی سلائیڈ آتی ہے نا تو آپ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز یا کوئی ایک نیا پوائنٹ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ لفظ ہے وَلَهُ, اس کے ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں. دیکھیں کیسے ٹکڑے ہوتے ہیں. واو کو علیحدہ کیا, لام علیحدہ ہو گیا اور ہو کی ضمیر علیحدہ. اس کا مطلب وَلَهُ یہ تین جو ہے وہ حروف سے مل کے بنا ہے. واو لا ہو. واو کے معنی ہمیں پتا ہے اور لا کے معنی ہوتا ہے لی, اب ہم نے پڑھا. ہو کا ہمیں پتا ہے اس کا. تو کیا اس کا ترجمہ بنے گا اور اس کے لیے, وَلَهُ اور اس کے لیے. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہم سب کے لیے. ہاں جی, وہ جو اب کہہ رہی تھی کہ میں کراؤں کدھر گئی؟ چلے جی آپ دہرائیں اس ٹیبل کو. وہ جو زیادہ کہہ رہی تھی کدھر گئی؟ کون کہہ رہا تھا میں کراؤں؟ کوئی نہیں ہے. چلے میں کروں جی. ہاں کراؤ, وَلَهُ کا ٹیبل کراؤ. تو 10 دفعہ یہ ٹیبل ہو جاتا ہے. وَلَهُ اس کے لیے, وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہم سب کے لیے. جی مصباح آپ جو ہے آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ کرائیے. وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہمارے لیے. جزاک اللہ. ابھی ایک اور نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا, کدھر نیچے چلی گئی ہیں وہ؟ کون تھا؟ نثار ایسا ہی کوئی لکھا ہوا ہے. چلو اگلا ٹیبل وہ کرو. ہاں چلے جی, ناصر چلے آپ کرائیے سسٹر. وَلَهُ اور اس کے لیے, وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے, وَلَكَ اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے, وَلَنَا اور ہم سب کے لیے یا ہمارے لیے. تو یہ سسٹر بردرز آپ نے دیکھ لیا, لا کا جو ہے حرف ہم نے استعمال کیا نہ صرف منہ کے ساتھ بلکہ ایک اضافی لفظ واو بھی لگا دیا. تو آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں. احاذ لہو, کیا یہ اس کے لیے جواب دیجئے کیا ہوگا؟ نعم ھذا لہو, نعم ھذا ویری لہو. گڈ. نعم ھذا لہو. اور اگر میں کہوں احاذ لہو تو تب کیا جواب ہوگا؟ یہ دیکھیں نعم ھذا لہو. نعم ھذا لہو. اور اگر میں کہوں احاذ لکا اب کیا جواب ہوگا؟ نعم ھذا لی, نعم ھذا لی. لا کے لیے لی آ جائے گا, آ کے لیے ہمیشہ لی. احاذا لکم, نعم احاذا لکم. لنا مکالمے میں ابھی یہ شروع کے اسباق میں آپ پکا کر لیں. ہوں کا جواب ہمیشہ ہوں کے ساتھ, ہم کا جواب ہم کے ساتھ, کا جواب یا کے ساتھ, نا کم کا جواب نا کے ساتھ. اگر یہ چار آپ کو یاد ہو گئے ہیں پھر یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مکالمہ جو مرضی ہم اٹھا کے دے دیں, کوئی لفظ اضافی دے دیں, بغیر اس کے دے دیں, آپ کا جواب درست ہوگا. اب ذرا توجہ کیجئے, میوٹ کر لیجئے کیونکہ نئی سلائیڈ آ گئی, اس کا مطلب کوئی اور چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں. یہ ایک لفظ ہے فَلَهُ. دیکھیے اس کے ٹکڑے کیسے کریں گے آپ. فا کو علیحدہ کیا, لا کو علیحدہ کیا, لام کو علیحدہ کیا, فَلَهُ کو علیحدہ. آکے میں نہیں ہوتے ہیں. بس سسٹر مجھے بتانے دیجئے تاکہ رات جو میری طرف متوجہ آپ کی آواز سے ڈسٹرب نہ ہو. آپ کو تو آتا ہے, آپ کو نہیں بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, لیکن سننا جو ہے سب سے اہم ہوتا ہے, بتانے سے زیادہ سننا اہمیت رکھتا ہے. تو دیکھیں فا کے معنی ہوتے ہیں پاس, لا کے معنی ہوتے ہیں لیے, ہو کے معنی ہوتے ہیں وہ مذکر. اور دیکھیں کیا ترجمہ بنے گا, بس اس کے لیے. فَلَهُ کتنے ٹکڑے بنے؟ 3 ٹکڑے بنے. کون سے؟ فا, لا اور ہو. ترجمہ کیا بنا؟ بس اس کے لیے. اچھا ایک اور گر کی بات سنا رہا ہوں, بڑی توجہ سے, یہ گر کی بات بڑی کام کیا.
یہ جو اس طرح کا ٹکڑا آتا ہے جس میں ضمیر سے پہلے کچھ ہو، ضمیر کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، درمیان والے لفظ سے پہلے آ جاتا ہے. مثلا فا کے معنی پس ہوا ہے، اب اس کے بعد لام کا ترجمہ نہیں کریں گے، ضمیر کا ترجمہ پہلے کریں گے. پس اس کے لیے، یہ گر کی بات ہے، یاد رکھ لیں. ترجمہ کرتے ہوئے اگر ضمیر سے پہلے اس طرح کی ترتیب آ رہی ہے، 2 یا 3 جو ہے حروف ہیں، تو پہلے حرف کا ترجمہ تو ہو جائے گا ڈر ہے، اس کے بعد پہلے ضمیر کا ترجمہ ہوگا، پھر باقی جو اس کے ساتھ تعلق کا لفظ آ رہا ہے، یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ تعلق کے لیے آ رہا ہے، اس کا ترجمہ آخر ہوگا. مثلا پس اس کے لیے، یہ ترتیب ہوتی ہے اردو کے ترجمے. جی یہ ہم نے لی کا لفظ جو ہے وہ الحمدللہ سے جو ہے یاد رکھا ہے. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحو پس ان سب کے لیے، فلاکا آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہم سب کے لیے. تو یہ پورا ٹیبل آ گیا ہے. آئیے آپ میں سے کون اس کو دہرائے گا؟ چلیں جی میں کروں. یہ ایک نیا نام ہے، نیا نام اٹھا جاؤ. رضوان افضل. جی رضوان افضل آپ دہرائیے اس ٹیبل کو، باقی انہوں نے ایک ایک بار دہرا لیا ہے. جی فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلاکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. ماشاءاللہ جزاک. جی ایک اور نیا نام نظر آیا، یہ کیا ہے؟ سبیہ کمل. جی سبیہ، سسٹر سبیہ. سبیہا. سبیہ چلے آپ کا جی نام ہی عربی کا ہے. فلہو پس اس کے لیے، فلہم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے. جزاک اللہ. جی عارف آپ بھی دوہراؤ ایک دفعہ. برادر عارف. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. ایک نیا نام آ گیا، اسما. اسما نجیب عباسی. چلے جی آپ بھی دہراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلاکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلاکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. چلیں جی سوال جواب آگے ہیں. لکم دینکم کے معنی بتائیے. میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اے بی سی ڈی. اے میرے لیے میرا دین، بی تمہارے لیے تمہارا دین. ہمارے لیے تمہارا دین. تو کم کا اشارہ کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کم لکم، کم کم تمہارا، دینو کم. ابھی تو یہ اسی تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں. کم نہ یہ کم آیا ہوا ہے لفظ، تو آپ نے اشارہ کرنا ہے. جب بھی کسی چیز کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آخری لفظ ضمیر آ رہا ہوتا ہے اس ضمیر کا اشارہ کریں، ترجمہ خود بخود آ جائے گا. چلے اب کر لیں. لا کے معنی بتائیے. ہاں کا اشارہ کریں اور دیکھیں اس عورت کے ساتھ. اس عورت کے ساتھ. اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس عورت کے لیے. لہا کا ٹیبل بھی ابھی کیا تھا، لہو لہم. اچھا چلو کوئی بات نہیں، ایک اور سوال دیں گے اس میں. ہاذا لہو. اب اس کا ترجمہ نکالیں. نام ہاذا لہو سی. نام ہاذا لہو. ہاں ہو کا جواب ہمیشہ ہو سے آئے گا، ہوا کا جواب ہوا سے آئے گا، تو لہذا نام حاصل لہو. معنی بتائیے. اور میرے لیے، ولیہ ولہو ولنا ولکا، اے بی سی ڈی. اور میرے لیے. اب میوٹ کر لیجئے، گہرا سانس لیجئے کیونکہ مختلف سلائیڈ آ گئی، اس کا مطلب پھر کوئی نئی چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے وَمِنْهُ، اور ہم نے اس کے ٹکڑے کر کے ترجمہ نکالنا. دیکھیں طریقہ کیا بتاتا ہوں. وا کو علیحدہ کیا، من کو علیحدہ کیا، ہو کو علیحدہ کیا. اس کا مطلب ہے اس میں 3 لفظ تھے، واو، من اور ہو. واو کے معنی ہمیں پتہ ہے اور، من کے معنی ہوتا ہے سے، ہو کے معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے وغیرہ. جب ہم یہ کہیں گے اور
یہ اس کا ترجمہ پہلے ہوگا، ہو کا ترجمہ پہلے ہوگا، من کا بعد میں آئے گا. اور اس سے، یہ دیکھیے یہ ترجمہ ہوگا اور اس سے. اور اس سے ترجمہ کیسے ہونا؟ پہلے واو کا ترجمہ ہوا، پھر ضمیر کا ہوا، اس کے بعد یہ درمیان والے جو حرف کا ترجمہ آتا ہے. تو لہذا وا من ہو سے کیا بنے گا؟ اور اسے. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں یاد کرنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من کے معنی سے جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اسے یاد رکھتے ہوئے ٹیبل دیکھتے ہیں. ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سب سے. ہاں جی ہینڈ ریز کیجئے، کون اس ٹیبل کو کرانا چاہے گا؟ چلیں جی سمیرہ، سسٹر سمیرہ دہرا دیجئے. ومنہ اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سب سے، اور ہم سے. جزاک اللہ. جی شگفتہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ بھی دہرا دیجئے. ومنہ اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے. گڈ. ہاں جی یہ عظما خالد آپ بھی کرا دیجئے اس ٹیبل کو. عظما خالد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہ اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے. ویری گڈ. ہاں جی چلیں اب اگلی سلائیڈ پہ اس سے پہلے سوال جواب لیتے ہیں. فَمِنْكُمْ، فَمِنْكُمْ دیکھیں 3 ٹکڑے گئے. پس تم سب سے، پس تمہارے لیے، پس تم سب کے لیے کسی دی. فَمِنْكُمْ پس تم سب سے، کم کا لفظ آیا، کم کا اشارہ کیجئے. تم سب سے. الحاذا من کا، الحاذا من کا لفظ ہے. نام حاذا من کا، نام حاذا من کا، نام حاذا منکم. منکم کہتے ہیں. نام حاذا منی. کا ہم ہمیشہ یا کی طرف لوٹاتے ہیں تو جواب میں کا کہتے ہیں تو سی آئے گا. حاذا منی، نام حاذا منی، کیونکہ کا جواب ہمیشہ یا سے ہم دیتے ہیں. تو آپ نے یا والا صیغہ اس میں جو ہے جواب میں ڈھونڈا ہے کہاں آ رہا ہے. چلے رسول من اللہ کے معنی بتائیے. رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے، بہت سے رسول اللہ کی طرف سے، بہت سے خاص رسول اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کے لیے. جی رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے. اب اگلا لفظ آتا ہے انہ. ان کے معنی ہوتا ہے سے، جیسے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. انہ اس سے، انہ ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا مجھ سے. تو اب اس ٹیبل کو دہرائیے. جی عارف برادر آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، چلیں آپ دہرا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. انہو اس سے، انہم ان سے، ان کا آپ سے، انی میرے سے، ان کم آپ سب سے، انا ہم سے. تھینک یو. گڈ. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ اسما نجیب عباسی. جی اسما دہرائیے اس ٹیبل کو. اسما نجیب عباسی وہ نہیں کریے. زوم یوزر. جی میں انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. جزاک اللہ. سسٹر یہ کوشش کیا کریں ان کی جگہ ان کا لفظ استعمال کر لیں، کیونکہ ہم ابھی ابتدائی کلاسوں میں ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ ان اور ان کا جو ہے فرق تھوڑا سا اہم ہے. وہ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. اگرچہ یہ آگے چل کے اگلی کلاسوں میں آپ جائیں گے کہ ان اور ان کے جو ہے بڑے وسیع معنوں میں کہاں کہاں ہم اسے کیسے تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ابتدائی کلاسوں میں یہ ان کا لفظ ہی رکھیے تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو اور ان کو جو ہے وہ کوئی ڈانٹ نہ ہو.
اچھا جی، یہ ایک جو اور ہے کسی نے ہاں ہاں نسیم سعید، اب آئیے نا، اب آپ کو پتہ چل گیا ہینڈ ریز کرنے کا، چلے اب کریں آپ، نسیم سعید کرائیے، چلے سسٹر کرائیں، انمیوٹ کیجئے، پہلے آپ نے ابھی ہینڈ ریز کیا تو انمیوٹ کیا. چلے وہ نہیں کرا رہی ہے، ٹائم جا رہا ہے ہمارے پاس، ٹائم بہت کم جی ہے. میں کرواؤں؟ نہیں، سوال جواب کرائیے آپ. رضی اللہ عنہم کے معنی بتائیے. اللہ اس سے راضی ہوا، اللہ اس عورت سے راضی ہوا، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اللہ تم سب سے راضی ہوا. اے بی سی ڈی. جی اللہ ان سب سے راضی ہوا. سی اللہ جی ان سب سے راضی ہوا. ترجمہ کیجیے. اللہ اس سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. بی اچھا، ہم نے اس سے پہلے سیکھا ربو اس کا رب، ربوہا اس عورت کا رب. اسی طرح لہو اس کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہا اس عورت سے، انہو اس مرد سے، انہا اس عورت سے. تو اب یہ جو ہے آپ نے انہو کا مؤنث بتانا ہے. چلے یہ ابھی آپ کے لیے میں ایک بار پھر لکھ دیتا ہوں. لی کے معنی ہوتا ہے لیے، الحمدللہ سے یاد کرتے ہیں. مین کے معنی ویسے نہیں ختم نہیں کرتا. پلیز میوٹ رکھیں، اپنی باتیں خود آپس میں کیجیے، یہاں نہ سنیں. ان سے، رضی اللہ عنہ سے. اور یہ آئیے اب آپ کا ایک ٹیسٹ ہو گیا. لہم، اشارہ کیجیے. لہم کا اشارہ کدھر ہوگا؟ ہم. لہم کیجیے. پھر ایک اور ہے منا، اشارہ کیجیے. منا، منا یہ اشارہ اپنی طرف ہوگا. اور ہے انکم، انکم کا اشارہ کم، سامنے کی طرف چار. یہ انہو، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وا کے معنی اور، ان کے معنی سے، اور ہو کے معنی روح. ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ واو کا پہلے اور پھر ہو کا اس کے بعد ان کا، اور اس سے. تو اس کو یاد کرنے کے لیے رضی اللہ عنہ، انہو کا ٹیبل ہے انہو، انہم، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی، انی مجھ سے، انکم آپ سے، انا ہم سب سے. تو یہ ٹائم کم ہے اس لیے میں ان کو تیزی سے گزار رہا ہوں. تو لہٰذا آپ میں سے کوئی ایک بار جو ہے اس کو لہو کا ٹیبل دہرا دے جاتے جاتے. جی سمیرہ چلیں آپ کرا دیجیے لہو کا ٹیبل. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ہاں عارف آپ یہ دوسرا منہو کا ٹیبل کرا دیجیے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم تم سب سے، منا ہم سب سے. گڈ. چلیں جی یہ مصباح آپ نے بیان کیا ہے. انہو کا ٹیبل آپ کرا دیجیے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے. تو یہ الفاظ ہیں آپ کے لیے میں نے علیحدہ کر یہ دان سے اسے دیکھ لیجیے گا. یہ ٹیبل ہے، ان کو میں آپ سے کرے لکم کا، لکم، لنا، لہا. من کے لیے منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا. اور اگلا ٹیبل جو ہے وہ آپ کا ہے انہو. تو کیا آئے گا؟ انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. تو جہاں یہ شد آئے وہاں پہ آپ نے دو الفاظ جو ہے وہ اس کی ڈبل آواز نکالی ہے. سوال دیکھ لیتے ہیں اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے. رضی اللہ عنہم کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوا ان سے. ومنکم اور آپ سب سے، من الرسول رسول سے، الکتاب لہا کتاب اس عورت کے لیے، ھذا لکم یہ آپ سب کے لیے. اگلا سوال ہے نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. اس عورت کے لیے، لہا آپ سب سے کیا ہوگا؟ منکم. اور مجھ سے، ومنی اور ہم سب کے لیے، لنا بس ان سب کے لیے، فلاح. آخری سوال ہے اس کا، عربی میں جواب دیجیے. ھذا لکا نام ھذا لی، اھذا منکم نام ھذا منا، اھذا لی نام ھذا لکا. دیکھیں یہاں لی آیا تو اس نے جواب کا سے دیا ہے.
ये बड़ी गौर तवज्जो वाली बात थी। रादिन अन का यानी वो राजी हुआ तो उससे, नाम रादी अन्नी, हाजलहा नाम हाजलहा। तो नुक्ता तालीम ये है कि इल्म के लिए आपने रब्बी ज़िदनी इल्मा का विद करना है, इससे बढ़ के कोई दुआ इल्म के लिए नहीं है जो अल्लाह ने दी है। याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम पर आपने 57 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान पाक में 19,000 से ज्यादा बार आए हैं। आपने 7 काम जो है अपने करने हैं। एक तो जो है मसहफ यानी ये कुरान पाक जो है उसे खोल के आपकी 5 मिनट कम से कम रोज पढ़ना है, और 5 मिनट जो ज़बानी आपको सूरतें याद हैं या कुरान का हिस्सा याद है उसे दोहराएं। दूसरे 2 आपने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक जो है सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी उससे कम से कम जो है आपने पढ़ना है 5 मिनट। और जो आपकी होमवर्क ये जो शीट है वो पॉकेट शीट इसको हम कहते हैं, जो जेब में रख सकते हैं आपके अपने पर्स में, इसको हर नमाज से पहले या बाद 3 से 5 मिनट में दोहराएं, तो इससे आपकी इंशाल्लाह याददाश्त तेज होगी। अपने साथी को कोर्स की बातें बताइए और जो आपने सीखा है उसे नमाज में जो है वो पढ़ना शुरू कीजिए। अल्लाह ने आपको मुख्तलिफ किया है, इसे नज़रअंदाज ना कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का इल्म कीजिए तो अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाए। टीचर बनने की नीयत से बैठे, जो कुछ आप सीखते हैं दूसरों को सिखाएं। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो ये हमारी आज की क्लास है वो पूरी हुई। तो